نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 43 سے 46 ہم پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 سے 46 کا مطالعہ کریں گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ہم نے پچھلے درس میں بھی یہ بات کی تھی۔ بیسیکلی یہاں سے اس رکوع سے بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوا ہے، اور اگلے 10 رکوع جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے ہی خطاب ہے۔ تو اس رکوع میں ان سے شروع میں کچھ کاموں سے منع کیا گیا تھا، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور اس طرح اور کچھ احکامات دیے گئے تھے۔ اور آج جو اس رکوع کا حصہ ہم مطالعہ کریں گے، اس میں ان کو کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہاں جس طریقے سے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ پہلا خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے، یہودیوں سے ہے، لیکن دوسرا یعنی یہ نہیں ہے کہ اب ان سے خطاب ہے تو ہمارے لیے اس میں نہیں ہے۔ اصل میں ان کو پہلا خطاب ہے، دوسرا خطاب ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے، یعنی سب کے لیے ایک طرح سے بات ہو رہی ہے، لیکن فرسٹ وہ جو ہے نا، وہ آڈینس فرسٹ جو ہے نا وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ پیچھے یا بنی اسرائیل کا خطاب تھا، یعنی پہلے ان کو مخاطب کیا گیا ہے، تو یہاں یہ بات چل رہی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو مفسرین نے اس میں لکھا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ ہر شریعت میں ہی فرض رہی ہے، اور دین جیسا کہ بارہا بات ہوتی رہتی ہے ایک ہی رہا ہے، حضرت آدم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے عقائد اور بنیادی چیزیں جو ہیں وہ سیم رہی ہیں، ایک ہی جیسی رہی ہیں۔ ہاں باقی حالات و واقعات کے لحاظ سے شریعتوں میں تھوڑی بہت تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ تو اسی طریقے سے نماز اور زکوٰۃ ہر شریعت کا حصہ رہی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے واقعہ سنا ہوگا، معراج شریف کا واقعہ جب آپ کو سنایا جاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف پہ گئے تھے اور واپسی پہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئے تو انہوں نے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ 50 نمازیں ملی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تجربہ ہے اپنی امت کا، آپ واپس جائیں اور کم کروائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی امت میں بھی نماز تھی، اور اسی طریقے سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے رہے، اور پھر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ تو اب یہ ہے کہ بنی اسرائیل اور خاص طور پہ یہودیوں کی جو نماز ہے، اس میں بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ ان میں رکوع نہیں تھا، ویسی نماز تھی، اور بعض نے کہا کہ انہوں نے اس کو بھلا دیا تھا اور آخرکار سجدہ بھی چھوڑ دیا۔ اور اب جو ہے فلسطین میں، جو اسرائیل میں ان کی ایک دیوار گریہ ہے، وہاں وہ کھڑے ہو کے صرف بس جو ہے نا وہ وہاں روتے ہیں اور بس کرتے ہیں، وہی ان کی نماز ہے۔ تو آہستہ آہستہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ تو یہاں بیسیکلی ان کو یہ خطاب ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور ساتھ ہی پھر مسلمانوں کو بھی خطاب ہے۔ تو اس حوالے سے امت مسلمہ کے لیے بھی نماز جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو خوب معلوم ہے کہ کتنا بڑا فرض ہے، اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر نماز پوری ہوئی تو پھر باقی حساب بھی آگے لیا جائے گا، اور وہی نہ پوری ہوئی تو باقی بھی سارا رد کر دیا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہاں تک بھی یعنی جو ہے نا مفسرین بیان کرتے ہیں، احادیث میں آتا ہے کہ نماز جو ہے، نماز اور
اسلام اور کفر میں فرق کیا ہے؟ نماز کا فرق ہے. یعنی اگر دو لوگ ہیں وہ ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، تو دن کا سارا حصہ گزر گیا ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون بندہ مسلمان ہے کون کافر ہے؟ تو جو بندہ جب نماز کا ٹائم آئے گا، نماز پڑھنے چلا جائے گا، تو پتہ چل جائے گا یار یہ بندہ مسلمان ہے، دوسرا کافر ہے. تو اتنا فرق ہے. اسی طریقے سے نماز جان بوجھ کے چھوڑنا جو ہے یہ بھی کفر ہے. یعنی ایک نماز بھی جان بوجھ کے اگر کوئی چھوڑ دیتا تو یہ کفریہ اس کا فعل ہے. اور نماز کا ایک تو ہے کہ عمل، یعنی عملی طور پہ نماز نہیں پڑھی جان بوجھ کے، تو وہ اس کا یہ عمل کفری ہے. لیکن اگر کوئی نماز کا انکار ہی کر دے کہ نہیں جی نماز ہے ہی نہیں، تو وہ ویسے ہی کافر ہو جائے گا، وہ دار اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا. لیکن عملی طور پہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کا اتنا فعل کفری ہے، وہ کافر نہیں ہوگا لیکن وہ ایک کفریہ فعل ہے. اور اسی طریقے سے نماز کی اہمیت حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بڑی یہ پہلے بھی میں نے بیان کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز ضائع ہو جائے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس کا گھر بار کاروبار سب کچھ تباہ ہو جائے. یعنی اتنی سخت ہے. یعنی ایک نماز سے باقی نمازوں کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. اور اس کی وضاحت مزید یوں کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی ہے، تو سمجھ لیں اس کے 6 اولاد ہے، اس کی نا 6 بچے ہیں، اس کے 3 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے گھر کا چھت گرا ہے اور اس کے مر گئے ہیں بچے، بیٹے بھی بیٹیاں بھی، جوان بھی اور بچے بھی سارے. اور اسی طرح اس نے کاروبار، اس کی دکان ہے کسی چیز کی، سمجھ لیں جیسے یہ لائٹ ہے، بلب ہیں، ٹیوبز ہیں، اس طرح اس نے مال ڈالا ہوا ہے 2 کروڑ کا 5 کروڑ کا، اور اس کی چھت گر گئی اور سارا وہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. تو یہ ہے ایک نماز ضائع کرنے کا مطلب. یعنی عصر کی نماز کی مثال دی ہے، تو اگر عصر کی نماز کی مثال دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی نمازوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی ایک نماز کی مثال سے باقیوں کو بھی سمجھا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ یہی حکم دیا جا رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. تو زکوٰۃ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے. قرآن مجید میں 70 سے زیادہ دفعہ نماز کا ذکر ہے، اور نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے. یعنی جتنی دفعہ نماز کا ذکر آتا ہے اتنی دفعہ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے. اور زکوٰۃ بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ نماز، اسی طرح کا فریضہ ہے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور آپ لوگوں نے سیرت النبی میں سنا بھی ہوگا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، اور جو کہتے ہیں ہم کریں گے، لیکن زکوٰۃ ہم سے نہ لیں. مال کی محبت انسان کو بہت غلط رستے پہ لے جاتی ہے. ظاہر ہے اس وقت زکوٰۃ یہی تھی کہ اگر آپ کے 5 اونٹ ہیں تو 1 اونٹ اس میں سے دینا پڑے گا، 40 بکریاں تو 1 بکری دینی پڑے گی. تو وہ جن کے اتنے بڑے ریوڑ تھے، جب ان کا اس طرح مال نکلتا تھا انہوں نے کہا یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے، باقی نمازیں وغیرہ تو کہہ رہے ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں اور باقی جو کہتے ہیں، لیکن یہ مال والا کام ٹھیک نہیں ہے. اب حضور پاک تو چلے گئے ہیں تو ہم نہیں، زکوٰۃ نہیں ہم دیتے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا. تو حضرت عمر جیسے شخصیت جو اتنی بہادر، اتنی نہ ڈر سمجھی جاتی، انہوں نے کہا کہ آپ کیسے ان سے جنگ کریں گے؟ ٹھیک ہے ہمارے حالات ایسے ہیں، ساری طرف دشمن ہیں اور یہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر حضور پاک کے دور میں یہ بکری کی ایک رسی بھی دیتے تھے نا، بکری تو دور کی بات ہے، بکری نہ دیں تو میں جہاد کروں گا، اگر یہ بکری کی جو گلے میں باندھی ہوئی رسی ہوتی ہے اگر وہ اس وقت دیتے تھے زکوٰۃ میں اور اب وہ نہیں دیں گے، میں اس کے لیے بھی جہاد کروں گا. پھر حضرت عمر کا بھی اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا اور انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے سورہ توبہ میں بھی آتا ہے کہ جو کافر ہیں اگر وہ مسلمان ہو جائیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں تو پھر آپ ان کا راستہ چھوڑ دیں، پھر آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ دونوں چیزیں لازمی ہیں. تو اسی طریقے سے پہلی شریعتوں میں بھی زکوٰۃ کا تھا، جیسے بنی اسرائیل کو بھی کہا جا رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یعنی رکوع کا اصل مطلب تو یہی ہوتا ہے عاجزی اختیار کرنا، لیکن اصطلاحی مطلب یہی ہے جو ہم رکوع کرتے ہیں نماز میں. تو یہاں پہ مفسرین نے اور فقہاء اکرام نے یہی نکالا ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے کی طرف یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو.
تو باجماعت نماز پڑھنے کے حوالے سے بھی مفسرین نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، فقہاء اکرام نے اس کی بڑی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی احکامات بیان کیے ہیں، فقہ کی کتابیں اس میں بھری پڑی ہیں۔ لیکن بنیادی ترین جو چیزیں ہیں اور اس میں اس کی اہمیت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ نماز بذات خود تو جیسے ابھی میں نے بتایا کہ فرض ہے، تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ تو اس پہ فقہاء نے کہا کہ یہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا، یا بعض نے کہا کہ یہ سنت موقدہ ہے، یعنی زیادہ تر نے واجب کہا ہے۔ تو واجب چیز جو ہوتی ہے وہ کسی شرعی عذر کی وجہ سے اگر آپ نماز پڑھنے نہیں جا سکتے، کوئی بھی وجہ ہوگی، آپ بیمار ہو گئے ہیں یا کوئی طوفان ہے، آندھی ہے، بارش ہے، یا زیادہ شدید دھوپ ہے، مطلب کوئی بھی ایسی ریزن جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ میری صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا جیسے کرونا کا مسئلہ چل رہا تھا، آپ کو یہ ڈر ہے، آپ سمجھتے ہیں یار میں تو کمزور آدمی، میں گیا تو مجھے نہ کہیں بیماری لگ جائے، تو آپ کو اجازت ہے۔ شریعت ایسا خوبصورت ہمارا دین ہے جس نے ایسی فلیکسیبلٹی دی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس دین پہ چل ہی نہیں سکتا۔ وہ ہر بندے کو آپشن دیتا ہے کہ بھائی آپ دین پہ چلو، آپ کو جو پرابلم ہے ہم اس کا سلوشن دیتے ہیں۔ یہ اصل بات ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ڈنڈا لے کے لوگوں کو ہانکتے ہیں تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ دین نے اجازت دی ہے کہ شرعی عذر کسی کو ہو تو وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے وہ گھر میں نماز، جہاں اذان کی آواز آتی ہے اس کو جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی اس طریقے، اور اس پہ یہ حکم کیسے لگاتے ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ فقہاء اکرام جو ہیں ہمارے، جو فقیہ ہیں، وہ کسی قرآن کی آیت یا حدیث کی بنیاد پہ حکم لگاتے ہیں واجب کا یا مستحب کا۔ تو جتنی سختی حدیث میں ہوتی ہے کسی بات میں یا آیت میں، تو اسی حساب سے حکم لگایا جاتا ہے۔ تو حدیث جو ہے وہ بخاری شریف کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز کے لیے اذان کا کہوں، اذان دی جائے، اور پھر میں کسی شخص کو کہوں کہ آپ امامت کروائیں، اور میں نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں، اور میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو نماز مسجد میں نہیں پڑھنے آتے جماعت کے ساتھ۔ اور اس میں یہ بات تو یہاں تک کہ لوگ سن کے کہیں گے اچھا آپ نے کہا تھا لیکن لگائی نہیں، لیکن بعض جو اہل علم ہیں اور عارفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہوتا ہے نا کہ میرا دل چاہتا ہے میں ایسے کر دوں، بے شک آپ نے نہیں کیا تو سمجھیں آپ نے کیا ہوا ہے۔ یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے جماعت سے نماز پڑھنے نہیں جا رہا نا، تو سمجھیں کہ حضور پاک اس کے گھر کو آگ لگا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک فزیکل آگ لگانا ہوتا ہے، ایک دوسرا کے گھر میں لڑائی پڑی ہو ہر ٹائم، تو بندہ کہتا ہے یار ان کے گھر میں تو ہر وقت آگ ہی لگی رہتی ہے، یہ بھی تو ایک مفہوم نکلتا ہے نا۔ تو حضور پاک کے فرمائے ہوئے کو بہت زیادہ سیریس لینا چاہیے۔ اور میں اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ کفار جو ہیں اس وقت کے مشرکین کتنا سیریس لیتے تھے، اور آج کے ہم مسلمان ہیں ہم سیریس ہی نہیں لیتے۔ تو اسی طرح آپ نے اسی حوالے سے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عشاء کی نماز میں جماعت سے حاضر ہونے میں اگر موٹی ہڈی ان کو مل جائے گی یا کھر مل جائے گا، یعنی وہاں پہ کوئی گوشت پکا ہو یا کوئی پائے پکے ہوں، تو لوگ ضرور آئیں۔ یہ 1400 سال پہلے حضور پاک نے انسان کی نفسیات کو بیان کیا ہے، کیسی زبردست آپ نے بات کی۔ اور آج دیکھ لیں جہاں پہ کھانے پینے کا کوئی حساب کتاب ہوتا ہے وہاں پہ لوگ آ جاتے ہیں، جہاں پہ ویسے کوئی اس طرح کی ہوتی ہے یا نماز کی بات کر لیں تو وہاں پہ مشکل سے آتے ہیں۔ تو یہ انسانی نفسیات ہے اور وہ آپ نے اس حساب سے بیان کی۔ تو بہرحال اور بھی بڑی اس میں حدیث میں آتی ہیں باجماعت نماز پڑھنے کے حوالے سے، تو یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے جماعت سے نماز پڑھنے کی۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا، پہلا تو خطاب انہی کو ہی ہے جو بنی اسرائیل کو، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک یہودی بچہ تھا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے۔ یہ ہم نے ریاض الصالحین میں بھی پڑھی تھی حدیث عیادت کے بیان میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے تو آپ نے اس کو کہا کہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ اس کا باپ پاس کھڑا تھا، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا
تو اس کے باپ نے کہا کہ جس طرح ابو القاسم کہہ رہے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ ان کی بات مان لیں اور کلمہ پڑھ لیں. اس نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور آپ نے کہا کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم سے نجات دی. تو مفسرین نے اس میں یہی کہا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ اپنے رشتہ داروں کو، جیسے اپنی اولاد کو، ان کو تو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ اسلام قبول کر لیں، اچھا دین ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب ان سے کہا جاتا تھا آپ بھی کر لیں، وہ کہتے ہیں ہماری کچھ مجبوریاں ہیں، آپ دیکھیں ہمارے کچھ مسئلے مسائل ہیں، ہم نہیں کر سکتے. تو یہاں سے پھر ایک تو ان کا لیے تھا یہ سبق، اور ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے کیا ہے کہ ہم بھی وہ کام، جیسے کوئی واعظ ہے، کوئی مقرر ہے، جیسے اب میں ہی بات کر رہا ہوں، تو ہم سب کو، جو لوگوں کو بتانے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جو وہ کہیں وہ خود بھی اس پہ عمل کریں، اور جس چیز سے منع کریں اس سے خود بھی منع ہوں، اور جس کا دوسروں کو حکم دے اس پہ خود بھی عمل کریں. تو انسانی سطح پہ انسان کوشش کرتا ہے. باقی میں بالکل آپ کے سامنے یہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، اگر آپ مجھ میں کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ یار انہوں نے بیان کی تھی اور اس پہ خود عمل نہیں انہوں نے کیا، تو آپ مجھے اچھے طریقے سے میرے کان میں بتا سکتے ہیں کہ یار یہ آپ تھوڑا سا اس پہ دیکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا میں اپنے عمل کرنے کی. تو یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا، اور اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا. تو کوئی کتاب آپ پڑھیں اور اس کا معنی پیچھے پیچھے آئے تو اس کو تلاوت کہتے ہیں. یعنی کوئی بھی کتاب جیسے قرآن مجید ہے تو اس کو بغیر معنی کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے. ہم عام طور پہ کہتے ہیں وہ بڑا تلاوت کر رہا ہے، یہ تلاوت نہیں ہوتی. بغیر قرآن مجید سمجھے تلاوت نہیں ہے. تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ معنی کو بھی سمجھے، معنی پیچھے پیچھے آئے، اس کا مطلب یہ ہے. قرأت آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑی اچھی قرأت کر رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ نہیں رہا، تو معنی پیچھے پیچھے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ بھی رہے ہیں. تو تلاوت جب کوئی کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید وہ بندہ سمجھ کے پڑھ رہا ہے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کتاب یعنی تورات کو سمجھ کے پڑھ رہے ہو، اس کو پڑھتے ہو لیکن تم عمل نہیں کرتے. اور اسی طرح پھر امت مسلمہ کے واعظین کو یہ ہے کہ تم لوگوں کو وہ باتیں نہ کہو جس پہ خود عمل نہ کرو. اور اس کے بارے میں بڑی سخت قسم کی وعیدیں ہیں اور احادیث ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بہقی شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف کے واقعے پہ گئے، معراج شریف میں، تو آپ نے فرمایا کہ وہاں میں نے کچھ لوگ دیکھے جہنم میں جن کی زبانیں اور ہونٹ کینچی سے کاٹے جا رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے واعظ ہیں جو لوگوں کو کہتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے. تو بہت ڈر لگتا ہے. یعنی میں تو بہت کانپ رہا تھا، ڈر رہا تھا جو میں آج پڑھ رہا تھا. میں کہا یار اب میں کیا کروں، بیان بھی کرنا ہے. اب یاد میں بیان ہی نہ کروں کہ میرے خلاف یہ باتیں. ظاہر ہے جو واعظ ہے جو بات کر رہا ہے سب سے پہلے تو وہ اس کے گلے میں آئے گی بات یہ. لیکن یہ ہے کہ جو علماء اکرام ہیں انہوں نے کہا ہے، آگے میں بات آئے گی، میں ایک دو اور حدیث اس میں جو ہے وہ بھی بیان کر دوں. اسی طرح ایک اور شخص تھا وہ جہنم میں، یہ جو ہے نا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور مسلم شریف کی حدیث ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو جہنم میں لے جایا جائے گا اور وہ اس کے پیٹ کی انتڑیاں جو ہیں باہر نکل آئیں گی، اور ان کو پکڑ کے وہ جیسے چکی کا گدھا ہوتا ہے، جیسے کولو کا بیل بڑا مشہور ہم محاورہ استعمال کرتے ہیں نا، ایک چکر جو کاٹتا رہتا ہے، تو وہ اس طرح گھومے گا. تو لوگ کہیں گے کہ یار تمہیں کیا ہوا ہے، تم تو بڑے ہمیں واز کرتے تھے اور نصیحت کرتے تھے، اچھی باتیں بتاتے تھے، بری باتوں سے منع کرتے تھے. وہ کہے گا کہ میں جو آپ کو اچھی باتیں بتاتا تھا خود عمل نہیں کرتا تھا، اور جن بری باتوں سے آپ کو منع کرتا تھا وہ خود کرتا تھا، تو اس لیے مجھے جہنم میں آنا پڑا ہے. اور اسی طریقے سے بعض روایات آتی ہیں ہمارے بزرگوں میں سے، یعنی بعض روایات میں آتا ہے، یعنی حضور پاک کا واقعہ ہے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ کوئی عورت آئی ان کے پاس، تو انہوں نے کہا حضور جو ہے نا میرا بیٹا یہ گڑ کھاتا ہے، اس کو منع کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کل آئیے گا. تو وہ اگلے دن آئی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا گڑ نہیں کھانا. تو انہوں نے کہا حضور آپ یہ بات کل ہی کر دیتے، اب مطلب ایک دن بعد بات تو اتنی سی کرنی تھی. تو آپ نے فرمایا کل میں نے گڑ خود کھایا ہوا تھا.
تو بزرگوں کا تو یہ عمل تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو ہے نا بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایک واعظ تھا، ایسے جیسے جمعہ کوئی پڑھاتا ہے تو جمعے میں تقریر کرتے ہیں عالم دین، تو ایک بندے نے آ کے ان کو کہا کہ میں غلام ہوں، تو آپ نے نا غلاموں کی آزادی کے لیے تقریر کرنی ہے تاکہ لوگ جو ہے نا اپنے غلام آزاد کریں، میرا بھی مالک مجھے آزاد کر دے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے بڑی زوردار تقریر کی تو کوئی کسی کو اثر نہیں ہوا۔ پھر اگلی دفعہ بھی تقریر کی، کوئی نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ تقریر کرتے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ پھر اگلی دفعہ اس نے تقریر کی تو اس کے بعد جو ہے نا لوگوں نے اپنے غلام آزاد کرنے شروع کر دیے، اس نے خود بھی جو آ کے کہہ رہا تھا اس کے مالک نے بھی اس کو آزاد کر دیا۔ تو اس نے آگے پوچھا کہ اب آپ نے کیا کیا ہے؟ اب اس نے مجھے آزاد کر دیا۔ اس نے کہا میں نے اپنا غلام آزاد کر دیا۔ اس تقریر کرنے والے نے کہا کہ اب میں نے اپنا غلام آزاد کر دیا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ عمل سے بہت فرق پڑتا ہے، جو آپ کہیں اس پہ عمل کریں۔ اس پہ علماء اکرام نے کہا ہے، جو فائدے میں لکھتے ہیں نا اپنی تشریح، وہ کہتے ہیں کہ کسی کو اچھے کام کے لیے کہنا یہ بھی واجب ہے اور اس پہ عمل کرنا بھی واجب ہے، علیحدہ علیحدہ، انڈیپینڈنٹلی، دونوں علیحدہ علیحدہ واجب ہے۔ تو آپ اصل تو حکم یہ ہے نا کہ آپ کسی کو اچھا کام کہیں اور اس پہ عمل کریں، لیکن اگر کسی کا عمل نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی کو اچھا نہ کہے اور برائی سے منع نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھا کہتے ہیں تو اچھا عمل بھی کریں، ساتھ ضرور کوشش کریں، یعنی ضرور کریں، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا کہنا بھی چھوڑ دیں۔ یعنی ان کا علماء اکرام کا یہ ہے جو انہوں نے اس پہ لکھا فائدے میں، کہ اگر ایک بندہ ہے وہ لوگوں کو آپ بالکل کہنے ہی بند کر دیں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ آپ عمل کی بھی کوشش کریں لیکن یہ ہے کہ کہنا بھی بند نہ کریں، یہ انہوں نے بیان کیا۔ تو بہرحال اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور نماز اور مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اب تیسری دفعہ نماز کا ذکر آ گیا ہے، یعنی انہی 3 آیات میں نماز کا ذکر تیسری دفعہ آ رہا ہے کہ اللہ کی مدد طلب کرو، خواہ وہ بنی اسرائیل سے خطاب ہو یا امت مسلمہ سے خطاب ہو، دونوں سے ہے کہ کسی بھی صورت میں، پریشانی میں، تکلیف میں، کوئی بھی آپ کو پریشانی لاحق ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا ہے، آپ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کریں۔ اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے موجود ہے، کبھی بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی تکلیف ہوتی تو آپ فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، فوراً مسجد میں چلے جاتے، نماز پڑھتے، ایون کہ کوئی طوفان آ جاتا، کوئی آندھی، کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی تو آپ فوراً نماز کے لیے چلتے تھے۔ اور خاص طور پہ بدر کے موقع پہ جب ایک بہت بڑا معرکہ ہونے والا تھا مسلمانوں کا اور کافروں کا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اور سارے لوگ سو گئے لیکن حضور پاک ساری رات جاگتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے۔ تو مشکل وقت میں، پریشانی میں صبر کے ساتھ، صبر کیا ہے؟ صبر کی 3 جو ہے نا ٹائپس ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے جو عام لوگ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی پریشانی غم ہے تو اس پہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا روکے رکھیں، صبر کریں، یہ صبر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو 2 قسمیں عام طور پہ بیان نہیں کی جاتی، تو وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیکی کے کام پہ جمائے رکھنا بھی صبر ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ صبر کے بغیر تو نہیں ہو سکتی۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ تو سراپا صبر ہے، یعنی ایک بندہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے نہیں رکھ سکتا کہ میں کچھ کھاؤں اور پیوں، اس سے اگر نہیں کنٹرول کر سکتا تو وہ تو روزہ تو اس کا پھر 2 منٹ نہیں چل سکتا۔ تو نیکی کے کاموں پہ اپنے آپ کو جمائے رکھنا بھی صبر ہے، اور اسی طرح برائی سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، جیسے ابھی میں بتا رہا تھا نا، عقل جو ہے، عقل کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا، تو اپنے آپ کو روک لینا برائی سے، تو یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر کی 3 قسمیں ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ کی مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اب نماز میں ایک تو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے بتایا، اس کے علاوہ ہمارا جو عام بزرگوں کا بھی معمول ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہو تو وہ کہتے ہیں صلاۃ الحاجت پڑھیں،
یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ میں اتنے نفل جو ہے نا صلاۃ الحاجت، یا ویسے صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، نماز پڑھیں اور کہیں یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، اور اسی طریقے سے پھر جب وہ کام ہو جاتا ہے تو پھر لوگ شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی مدد لانے والی ہیں. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن نماز جو ہے بڑی بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو خشوع رکھنے والے ہیں، جن کے دل، خشوع کا مطلب ہوتا ہے دل کا جھک جانا، یعنی اللہ کی طرف دل کا جھک جانا، اور اس کا اظہار آپ کے اعضاء پر بھی نظر آئے. یعنی جو لوگ خشوع سے نماز پڑھیں گے، ایک تو یہ کہ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور عاجزی اور فروتنی پیدا ہوگی، اور وہ پھر ظاہر بھی ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے پھر نماز میں بندے کا دل لگتا ہے. تو اسی وجہ سے جو لوگ دل سے اور شوق سے اور توجہ سے نماز پڑھتے ہیں، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز ہی صحیح نماز ہوتی ہے. یعنی کہ وہ اس میں سے پھر واقعی جو ہے نا ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہوتی. لیکن جس بندے کی توجہ ہی نہیں ہے، جو بندہ غور ہی نہیں کر رہا، سمجھ کے نہیں پڑھ رہا، تو وہ پھر اس کا دل کرتا ہے بس جلدی جلدی مسجد سے نکلیں یار. ایسے ہی ہوتا ہے پھر. ہم اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. اگر آپ غور و فکر سے نہیں پڑھتے تو پھر ایسے جلدی جلدی میں انسان کرتا ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں. ظن کا مطلب جو ہے نا دو اس کے مطلب ہوتے ہیں. ظن کا مطلب گمان بھی ہوتا ہے اور یقین بھی ہوتا ہے. یہ عربی لینگویج ہے اور اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ازداد کی زبان کہتے ہیں. یعنی بعض ایسے الفاظ اس میں ہوتے ہیں جن کے بالکل اپوزٹ میننگ ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ظن کا مطلب گمان بھی ہوتا ہے اور یقین بھی ہے. حالانکہ گمان تو گمان ہوتا ہے، یقین اس کے اپوزٹ ہے. لیکن اس پہ جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اگر ظن کے بعد انا کا لفظ آ جائے نا تو پھر اس کا مطلب یقین ہوتا ہے. تو یہاں پہ انا کا لفظ ہے الذین یظنون انہم، بے شک وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ انہم ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں نا یہ خشوع کرنے والے ہیں، اور ان کی نماز جو ہے وہ ان پر بھاری نہیں ہوتی. جن کو یہ یقین ہے کہ کچھ ہی دنوں بعد ہم اللہ تعالیٰ سے 1 to 1 ملاقات کریں گے، 1 to 1 وائوا ہوگا، فیس ٹو فیس اللہ تعالیٰ ہم سے کویسچن آنسر کرے گا کہ ہاں بھائی کیا کر کے ہیں آپ کیا لے کر آئے میرے لیے. میں نے آپ کو زندگی دی، دولت دی، عمر دی، جوانی دی، سارا کچھ دیا، تو آپ میرے لیے کیا لے کر آئیں، کیا کر کے ہیں میرے لیے. یہ سوال اللہ تعالیٰ کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور یہ وہی لوگ ہیں ان کے دل میں پھر خشوع پیدا ہوتا ہے کہ یار اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو میں ذرا تھوڑا سا سیریس ہو جاؤں، کچھ تھوڑا سوچ سمجھ کے پڑھوں، غور و فکر کروں، دل لگا کے کروں. تو جب ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ واقعی پھر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کا، اور ان کا دل جو ہے نا مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اور وہ پھر جو ہے نا خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے اور وہ وقت دور نہیں ہے، بہت جلد آنے والا ہے. دنیا کی زندگی تو چند روز کی ہے. تو جب جس کو یہ یقین ہوگا وہ اس کے اندر خشوع بھی پیدا ہوگا، خضوع بھی پیدا ہوگا، دل بھی لگے گا نماز میں. اور جس بندے کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے، 1 to 1 وائوا ہونا ہے، 1 to 1 ملاقات ہونی ہے اللہ تعالیٰ سے. اور ملاقات صرف اس سینس میں نہیں ہے، جیسے وہ تو میں مثال سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں نا کہ وائوا ہونا ہے یا وہ. اصل تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان کے تو دل میں اللہ تعالیٰ کی اتنی شدید محبت ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے متمنی ہیں. وہ تو کہتے ہیں کب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو. اور یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں، صحیح ایمان والے جو لوگ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بڑے شدید ہیں. یعنی ان کا تو بس نہیں چلتا، وہ تو یہاں ساری دنیا کے یہ ساری یہ توڑ کے جال جو ہے نا وہ فوراً اللہ کے پاس چلے جائیں. لیکن ظاہر سی بات ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہوا ہے، تو اس میں تو آپ نے گزر نہیں ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں ان کے اندر خشوع ہے. اور یہاں پہ علماء اکرام نے 2 باتیں بیان کی ہیں بڑی خوبصورت مفسرین نے. وہ کہتے ہیں ملاقات یعنی ملاقو ربہم میں ایک ترغیب ہے، موٹیویشن ہے
کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہونی. اور وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں ترغیب ہے، ڈر ہے کہ بھائی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، کچھ صحیح عمل لے کر جائیں. اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے تو آپ کیا لے کر آئیں. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے میرے سمیت کہ یار میں نے زندگی جتنی گزار لی اب تک میں نے کیا 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 ہے. کبھی ہم خاموش بیٹھ کے اپنے گھر میں رات کو سونے سے پہلے جیسے کہتے ہیں احتساب کرنا چاہیے، تو کبھی ہم بیٹھیں سوچیں کہ میں نے ابھی تک زندگی میں کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے میں نے کون کون سا کام کیا ہے، اور آئندہ کی میری کیا پلاننگ ہے، میری زندگی کا مشن کیا ہے، میں نے کیا ٹارگٹ جو ہے نا اچیو کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے میں نے کیا کیا بڑے کام کرنے ہیں. تو اس میں پھر آپ کو پتہ چلے گا. جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین ہو جائے گا تو پھر آپ ضرور اپنے مشنز کو اور اپنے ویژن کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں ری ڈیفائن کریں گے. دوبارہ سے دیکھیں گے یار واقعی اس میں مجھے تھوڑا سا اللہ کی رضا کے لیے کچھ یہ چیزیں بھی ڈالنی چاہیے. تھوڑا سا میں زیادہ ہی دنیا کی طرف چلا گیا ہوں، اس طرف بھی دین کی طرف بھی آؤں، تھوڑا دین کو بھی ٹائم دوں، اور جو ہے نا نمازوں کی بھی پابندی کروں، اور باقی جتنے بھی نیک کام ہیں ان کی بھی پابندی کروں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہی بات ہے، ڈر لگتا ہے بہت کہ ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا عمل درست ہو، اور ہم جو دوسروں کو کہیں خود سب سے پہلے اس پہ عمل کریں، اور جن چیزوں سے منع کریں ان چیزوں سے خود سب سے پہلے منع ہوں. تو وانس اگین میں آفر کرتا ہوں، یعنی کہ آپ سب میرے دوست احباب بیٹھے ہیں یہاں پہ، کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے جو آپ دیکھیں کہ میں عمل نہیں کر رہا جو میں نے آپ کو کہی ہو تو آپ مجھے بتائیں. بعض اوقات ہوتا ہے انسان کی توجہ نہیں ہوتی، انسان ہے ہم سب، تو ہمیں دوسروں کو ضرور موقع دینا چاہیے کہ وہ ہمیں کریکٹ کریں. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں یہ آفر کر رہا ہوں. اور ایسی چیز جو میں دوسروں کو منع کر رہا ہوں اور خود ہی نہیں منع ہو رہا، اس میں بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم کی آگ سے ہمیں بچائے، اور جنت میں ہمیں جو ہے نا داخل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.